بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، آج پنجاب کی ایک مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ جنہوں نے آج کوٹ لکھپت جیل کا وزٹ کیا، اور بڑے افسوسناک اور شرمناک تصویریں ہیں جو وہاں سے آئی ہیں۔ یعنی فرسٹ آف آل تو کوئی بھی جگہ ہو وہ کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ شریف خاندان کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، وہ کوٹ لکھپت جیل ہو یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو یا پی ایم ہاؤس ہو، وہ کسی کی بھی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ وہ عام آدمی کے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والی جگہ ہے، اور وہاں پر بیٹھنے والا آدمی، وہ وہاں پر جو بھی بیٹھا ہوگا بطور پرائم منسٹر، وہ اس قوم کا ذاتی ملازم ہے، اس قوم سے مینڈیٹ لے کر آیا ہے، ووٹ لے کر آیا ہے، اور اس نے ان ووٹوں کا، اس مینڈیٹ کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کا فرض بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آف کورس جو مینڈیٹ لے کے نہیں آتے بلکہ نامعلوم کندھوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو چور راستے سے اقتدار لینے کی عادت پڑی ہوتی ہے، وہ اس چیز کے عادی ہی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں یا ایسا کام کریں، کوئی ایسا کارنامہ کریں جو عوام کے لیے ہو۔ ان کا مرکز و محور صرف اپنی ذات ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شریف خاندان ہے۔ ان کو جب بھی اقتدار ملتا ہے تو یہ اس کا وہی مثال لیتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ پاک گنجے کو ناخن نہ دے، کہ وہ اپنے ہی سر پہ وہ نوچنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہی وہ نقصان پہنچا بیٹھتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی سچویشن آج ہم نے دیکھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر۔ فرسٹ آف آل تو جو مریم نواز صاحبہ کی ایک ہٹ دھرمی اور انتظامیہ جو جیل کی ہے، ان کی جو بے حیائی ہے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو خواتین وہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی قید ہیں، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، ان کے لیے اسپیشلی ایک سیل مختص کیا گیا اور وہاں پر تمام خواتین کو بند کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کو افطاری کا سامان بھی نہیں دیا گیا۔ ساری کی ساری پولیس، ساری کی ساری انتظامیہ اسی ایک مہارانی کے پروٹوکول میں مصروف تھے، اور وہاں پر سارے کا سارا عملہ منتظر تھا کہ کب مریم نواز صاحبہ آتی ہیں اور ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ جو خواتین تھیں ان کے ساتھ یہ سلوک انتہائی شرمناک، افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ایسے ریاستیں نہیں چلتی۔ ریاست اگر ماں جیسا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو ریاست کے جو بھی حکمران ہیں ان کو بھی اپنا فرض یاد رکھنا ہوتا ہے اور فرض ادا بھی کرنا ہوتا ہے۔ برصورت یہ خاندان کی روایت پہلے بھی کچھ اچھی نہیں رہی۔ ان کی پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا مرکز و محور صرف اپنی ذات اور اپنا قبیلہ ہی ہوتا ہے۔ سمندی، ماما، بھتیجا، بھانجا، بھائی، بیٹا، بس انہی گرد ان کے تمام تر عہدے گھومتے ہیں۔ اس کے بعد جو وہاں پر تصاویر لگوائی گئی تھی، بڑی بڑی تصاویر آویزاں کی گئی، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، مریم صاحبہ کی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مریم نواز ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، درست بات ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، یعنی خواہ یہ مینڈیٹ چور ہیں، چور راستے سے آئے ہیں، بوٹ چاٹ کے آئے ہیں، ساری قوم کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن وہاں پر تصاویریں لگانا، ان کو اتنا شوق ہے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کا، ان کو اتنا شوق ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تشہیر کا، اور وہ بھی سرکاری خرچے پر۔ یعنی اپنی جیب سے یہ ایک ٹھیلا لگانے کو راضی نہیں ہے۔ اگر سرکاری خرچے پر ان کو اپنی مشہوری کرنے کا موقع مل جائے تو یہ بالکل بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے حالیہ انٹرویو کی۔ عمران ریاض خان کا انٹرویو کیا گیا، اور اس میں سید ذیشان ہیں، اینکر ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ ان کے اوپر بہت سے الزامات لگ رہے ہیں۔ تو عمران ریاض خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہری طور پر اس وقت زمین بوس ہو چکی تھی، کوئی بھی لیڈر نکلنے کو تیار نہیں تھا، اور کمپیریزن حماد اظہر کو دیکھ لیں کہ حماد اظہر صاحب کا نہیں پتہ وہ کہاں پہ ہیں۔ پچھلے 10-11 ماہ سے کسی نے ان کو نہیں دیکھا، کسی پروٹیسٹ میں، کسی بھی احتجاج میں، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی ریلی میں وہ ہمیں نظر نہیں آئے۔ وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ کل پاکستان تحریک انصاف فلاں جگہ پر ریلی کر رہی ہے، تو وہاں پر کارکنان پہنچیں، لوگ پہنچتے ہیں اور پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ ٹوٹل سیاست پنجاب کی آپ کو بتا رہا ہوں، لاہور کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور میں جب ان کو میسج جاتا ہے، لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر، بلا شبہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے حکم ہے، اور حماد اظہر صاحب بھی وہی ٹویٹ کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد گرفتاریاں ہوتی ہیں، مار دھاڑ ہوتی ہے، جلاؤ گراؤ ہوتا ہے۔ یعنی اگر عوام پرامن ہو، پھر بھی کچھ نامعلوم لوگ، کچھ حکومتی ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگ، شرپسند عناصر وہاں آ کر توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، جس کا سارے کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا جاتا ہے۔
لیکن شیر افضل مروت کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ اٹھایا. اس کے بعد سندھ جیسے صوبے میں جا کر جہاں زرداری صاحب کی حکومت ہے اور سدا بہار بھٹو زندہ ہے وہاں جا کر بھی پاکستان تحریک انصاف کا میسیج پہنچایا اور اچھے بھلے وہاں سے ووٹ نکالے. اس کے بعد یعنی شیر افضل مروت واحد آدمی ہے جو ان مشکل ترین حالات میں بھی آپ کو میدان میں کھڑے نظر آئے, میدان میں لڑتے نظر آئے. ان کے حوالے سے عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ ان کے حوالے سے جو ایک ملنگ آدمی ہے اور ایسی سچویشن میں نکلنا وہ نارمل آدمی نہیں ہے. ان کی اپریسیشن کی عمران ریاض خان نے, اور انہوں نے کہا کہ کیسے وقت میں جب سب چھپے ہوئے تھے وہ بندہ آپ کو میدان میں کھڑا نظر آ رہا تھا اور عمران خان صاحب کے نظریے کی عکاسی کر رہا تھا, ان کی تشہیر کر رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی روح بخش رہا تھا. تو جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر, ان کے لیے آسان ہے بولنا, کیونکہ وہ یہاں پر اس کے نتائج فیس نہیں کرتے. وہ صرف باہر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, الزامات لگا سکتے ہیں یا کوئی تنقیدی نقطہ بیان کر کے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر رہنا اور ان چیزوں کو فیس کرنا, انہوں نے اپنی مثال دی کہ مجھے دیکھ لیں, میں آپ کے سامنے ہوں, میں نے کیا برداشت نہیں کیا. عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کون سا ظلم, کون سی زیادتی اس حکومت نے, ایجنسیز نے نہیں کی. انہوں نے ساری چیزیں فیس کی ہیں, لیکن وہ مرد مجاہد آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے, اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے. وہ آج بھی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں کہہ رہا, بلکہ وہ کھل کر ظلم کا نہ صرف مقابلہ کر رہا ہے بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو پورے کا پورا ٹف ٹائم دے رہا ہے, ٹکر دے رہا ہے. تو اس سچویشن کے اندر آج جب شیر افضل مروت صاحب سے پوچھا گیا تو شیر افضل مروت صاحب نے یہی بات کی کہ عمران ریاض خان صاحب میری کوئی ملاقات نہیں ہے, لیکن جو عمران ریاض خان نے مثال ان کی بنتی ہے کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, وہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک نظیر بن گئی ہے, ایک مثال بن گئی ہے کہ اتنے مشکل ترین حالات کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرنا, اپنے موقف کو بچائے رکھنا, اپنی بات پر قائم رہنا. اور یعنی ان کے ساتھ ان کو غائب کیا گیا, گرفتاری ہوئی, بے جا مقدمات کے اندر گھسیٹا گیا, مسلسل ٹارچر کیا گیا. ان کی جو حالت تھی جب وہ 142 دن کے بعد باہر آئے گھر, تو تب آپ کے سامنے ساری صورتحال تھی. ایسے ٹائم کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف انہوں نے کم بیک کیا بلکہ ویلاگ کیا, وہیں سے شروع کیا جہاں انہوں نے چھوڑا تھا, جہاں سے ان سے زبردستی چھڑوایا گیا تھا. اور وہی تکلیف تھی دوبارہ سے پنجاب حکومت اور شریف خاندان کو کہ انہوں نے دوبارہ سے بے جا مقدمات میں عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کروایا, اور اس طرح کی کارروائیاں کرنے سے مطلب انہوں نے مزید جو تھا اس میں کارروائیاں بڑھائیں, ان کو زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن عمران ریاض خان نے ہمت نہیں ہاری. شیر افضل مروت صاحب نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بلا شبہ عمران ریاض خان کی جو قربانی ہیں وہ پورا ملک جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے, اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو اپنے موقف پر ڈٹ جاتے ہیں اور غلط کو غلط کہہ کر اس سے ٹکرا جاتے ہیں. ورنہ آج کے اس ٹائم میں جو اس وقت گزر رہا ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر, اس میں اتنی بڑی لڑائی لڑنا یہ ہر ایک کے بندے کی بس کا کام نہیں ہے, ہر ایک بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.